بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در سیرت ملوک، بادشاہوں کی عادت کے بیان میں۔ سیرت کے معنی عادت کے ہیں، اور ملوک یا ملک کی جمع ہے بادشاہ۔ بادشاہوں کی عادت کا بیان، بادشاہوں کی عادت کا بیان یعنی وہ کون سی عادتیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں جن کو ایک اچھے بادشاہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر بادشاہ اپنے رعایا پر دبدبے کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کرنا چاہتا ہے تو کون کون سی اچھی عادتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے، اور کون کون سی بری عادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ان عادتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ تو کہتے ہیں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، چار خصلت اے برادر در جہاں، بادشاہاں را ہمی دارد زیاں۔ چار خصلت، چار عادتیں، چار خصلت اے برادر در جہاں، دنیا میں چار عادتیں اے بھائی، اے میرے بھائی، اے بھائی چار عادتیں دنیا میں، بادشاہاں، یہ بادشاہ کی جمع ہے، بادشاہ کی معنی بادشاہاں را ہمی دارد زیاں، بادشاہوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ چار عادتیں اس دنیا میں بادشاہوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ کیا کیا عادتیں ہیں؟ بادشاہ چوں برملا خندہ بود، بے گماں در ہے بدش نقصاں بود۔ بادشاہ اور برملا، تو برملا کا ترجمہ کریں گے اچانک سے، یا کہیں مجمع میں، تو برملا کا ترجمہ کبھی مجمع میں سے بھی کیا جاتا ہے، مجمع۔ تو بادشاہ چوں برملا خندہ کے معنی ہنسنا، بادشاہ چوں برملا خندہ بود، بادشاہ جب عام مجمع میں ہنستا رہتا ہے۔ عام مجمع میں یعنی ایک تو خاص مجمع ہوتا ہے، ایک عام مجمع ہوتا ہے۔ خاص مجمع یعنی کچھ لوگ ہیں، اس کے مقربین ہیں، وزیر ہے اور دو چار لوگ اور ہیں مصاحبین، تو وہ تو خاص مجمع ہوا۔ تو ایسے مجمع میں تو عام طور پر آدمی ہنسی مذاق کر ہی لیتا ہے، کوئی بات آتی ہے تو ہنس لیتا ہے۔ اور ایک ہے عام مجمع، یعنی سب بادشاہ کی رعایا کے لوگ موجود ہیں، دربار لگا ہوا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور وہاں بادشاہ ہنس رہا ہے۔ تو یہ ہنسی، یہ ہنسنا، یہ بادشاہ کے لیے مضر ہے، اس لیے کہ جب بادشاہ کا یہ رخ دیکھیں گے، یہ چہرہ دیکھیں گے، تو اس کی رعایا اس سے بے خوف ہو جائیں گے۔ بادشاہ کی جو ہیبت ہوتی ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، ان کی رعایا میں وہ ڈر چلا جائے گا۔ بادشاہ چوں برملا خندہ بود، بادشاہ مجمع عام میں ہنستا رہتا ہے، بے گماں در ہے بدش نقصاں بود، تو بلا شبہ اس کی ہیبت میں کمی آ جاتی ہے، اس کا رعب و دبدبہ چلا جاتا ہے، لوگوں کو دل سے اس کا خوف نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے، بعض صحبت داشتن با ہر فقیر، بادشاہاں را ہمی سازد حقیر۔ بعض کے معنی پھر، اور فقیر درویش کے معنی میں ہے، اور صحبت کے معنی دوستی کے۔ تو کہہ رہے کہ بعض صحبت داشتن با ہر فقیر، ہر درویش کے ساتھ دوستی رکھنا، ہر درویش کے ساتھ دوستی رکھنے سے، بادشاہ را ہمی سازد حقیر، بادشاہ حقیر اور کمتر ہو جاتے ہیں۔ ساجد یہ ساختن سے بنانا، تو یعنی کوئی بھی درویش آیا، کوئی فقیر آیا، بادشاہ اسے دوستی کر لے رہا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، سچے فقیر، سچے درویش ہوتے ہیں، ان سے بادشاہ کو تقرب رکھنا چاہیے، اپنے سے قریب کرنا چاہیے،
ان کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے، یہ تو بالکل مسلم بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن ہر قسم کے فقیر جو بھی آ رہے ہیں، ایک تو ان کا عزت کرنا، خیال کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، ان سے دوستی کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو جب بادشاہ ہر قسم کے فقیروں سے دوستی کرے گا تو عام طور پر جو فقیر ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، سب یکساں نہیں ہوتے ہیں، کچھ کے اخلاق جو ہے اچھے نہیں ہوتے ہیں، تو اور وہ اعلیٰ اخلاق سے وہ آشنا بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اعلیٰ صفات جو ہونے چاہیے، آداب یعنی ایک شاہی خاندان کے جو آداب ہیں، اچھے آداب ہیں، شاہی خاندان نہ کہ بلکہ ہر جو بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان سے وہ فقیر آشنا نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہر قسم کے فقیر سے جب دوستی کر لے گا تو اب لوگ سمجھیں گے، لوگوں کی نگاہ میں بادشاہ حقیر ہو جائے گا، اس لیے کہ بادشاہ لوگ سمجھیں گے کہ جیسے یہ فقیر ہے ویسے یہ بادشاہ ہے، تو اس طرح لوگوں کی نگاہ میں وہ بادشاہ حقیر ہو جائے گا۔ بعض صحبت داشتن و ہر فقیر، ہر درویش کے ساتھ رفاقت سے بادشاہ راہمی ساجد حقیر، بادشاہ حقیر اور کمتر ہو جاتے ہیں۔ بعض زنا بسیار اگر خلوت کند، خویشتن را شاہ بے حیبت کند۔ تیسری چیز ہے زن کی جمع زنا، عورت۔ بعض زنا بسیار کے معنی زیادہ، بعض زنا بسیار اگر خلوت کند، عورتوں کے ساتھ زیادہ تنہائی سے، زیادہ خلوت کرنے سے، خویشتن را شاہ بے حیبت کند، خود بادشاہ کا رعب کافور ہو جاتا ہے، خود بادشاہ کا حیبت جاتا رہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بادشاہ جو ہے عورتوں کا عاشق ہے، ہر وقت عورتوں کے ساتھ رہتا ہے تو بھی اس کی حیبت ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کا دھیان صرف عورتوں ہی کی طرف ہے، اور جو دیگر امور ہے سلطنت کے، بادشاہت کے، اس کی طرف اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے، تو ہر وقت انہی کے چکر میں لگا رہے گا، تو لوگ جو ہے اس سے بے خوف ہو جائیں گے بادشاہ سے، اور جب وہ اپنے سلطنت کی طرف، اپنے رعایا کی طرف اس کی توجہ زیادہ رہے گی، عورتوں کی طرف کم رہے گی، تو اس کی ہیبت سے لوگ ڈریں گے، کانپیں گے۔ ہر کے را فر جہاں داری بود، میل او سوئے کم آزادی بود، میل او سوئے کم آزادی بود۔ تو ہر کی جو شخص کے معنی میں ہوتا ہے، اور فر کے معنی دبدبہ، اور جہاں داری کے معنی بادشاہت۔ تو ہر کی را فر جہاں داری بود، جسے شاہی رعب برقرار رکھنا ہو، شاہی دبدبہ جس بادشاہ کو شاہی دبدبہ برقرار رکھنا ہو، میل او سوئے کم آزاری بود، میل کے معنی میلان، تو میل او اس کا میلان، سوئے کم آزاری بود، آزاریدن سے آزاری تکلیف پہنچانا، تو میل او اس کا میلان، سوئے کم آزاری بود لوگوں کو تکلیف نہ پہنچنے کا ہونا چاہیے۔ میل او سوئے کم آزاری بود، اس کا میلان لوگوں کو تکلیف نہ پہنچنے کے خیال کی طرف ہونا چاہیے۔ عدل باید بادشاہاں را و داد، تاز عدلش عالم گردنش شاد۔ عدل کے معنی انصاف، باید کے معنی چاہنا، اور داد یہ عدل کا مرادف ہے۔ عدل و داد کے معنی انصاف، عدل و انصاف۔ عدل باید بادشاہاں را و داد، بادشاہوں کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، تاز عدلش عالم گردنش شاد، تاکہ ان کی عدل و انصاف سے پوری دنیا خوش رہے، عالم خوش رہے۔ تو ایک اچھی صفت ہے کہ بادشاہ اپنی حکومت کو عدل و انصاف کے ساتھ چلائے۔ گر کند آہنگ ظلم بادشاہ، سود نہ کنند مر اورا گنجو سپاہ۔
تو گر کند آہنگ، آہنگ کے معنی کسی کے موافق ہونا. تو گر کند آہنگ ظلم پادشاہ، گر کند آہنگ ظلم پادشاہ، اگر بادشاہ ظلم کو اپنا وتیرہ بنا لے، اپنا دوست بنا لے، گر کند آہنگ ظلم پادشاہ، اگر بادشاہ ظلم کا ارادہ کر لے، سود نہ کند مر ارا گنجو سپاہ، سود کے معنی فائدہ، سود نہ کند مر ارا، تو مر کے معنی خاص کیا آتے ہیں، کبھی کلام میں تحسین پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور او اس میں اشارہ ہے، اور گنج کے معنی خزانہ، اور سپاہ کے معنی سپاہی. سود نہ کند مر ارا گنجو سپاہ، تو اس کے کام خزانہ اور سپاہی نہیں آتے. تو ظلم ایک ایسی بری صفت ہے کہ اس کی وجہ سے بادشاہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی ہے. بازنا شاہی کے در خلوت نشست، دور نبوت گر رود ملکش زدست. بازنا عورتوں کے ساتھ، بازنا شاہی کے در خلوت نشست، جو بادشاہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے لگے، یعنی زیادہ بیٹھنے لگے، جو بادشاہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں زیادہ بیٹھنے لگے، دور نبوت، اس کا ملک ہاتھ سے نکل جائے گا. دور نبوت گر رود ملکش دست، اس کا ملک تو دور نبوت گر رود ملکش دست، تو اس کا ملک جلدی ہی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بری صفت ہے جو عورتوں یعنی ان پورے فساد کی جڑ اس دنیا میں تین ہی چیزیں ہیں، ایک زمین ہے، ایک خزانہ ہے، ایک عورت ہے. تو آدمی کو ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور خاص طور سے بادشاہ کو. چونکہ عادل باشد و میمو لقا، باشد اندر مملکت شہرا بقا. کہہ رہے چونکہ عادل باشد و میمو لقا، بادشاہ مبارک ملاقات والا و منصف ہو، باشد اندر مملکت شہرا بقا، تو اس کی بادشاہت برقرار رہتی ہے. چوں کند سلطان کرم بالش کرے، بہر او بازند صد جاں سرسرے. کہہ رہے چوں کند سلطان کرم بالش کرے، جب بادشاہ کا سلوک سپاہیوں کے ساتھ اچھا ہو، کریمانہ ہو، بہر او، تو اس کے لیے بہر او بازند صد جاں سرسرے، تو اس کے لیے سینکڑوں سپاہی سر دھڑکی بازی لگا لیتے ہیں.